اس برقع نے کیا کہا تھا؟ ہاذا ناموسن، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ وہ جبرائیل ہے، الذی یاتی بموسیٰ الی موسیٰ، جو موسیٰ پر نازل ہوتا تھا، یہ جبرائیل ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے مثل ما اوتیت الا اوذیہ، فرمایا محمد تیری جیسی دعوت جو بھی لے کے آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ اس کو گھر سے نکالا ہے نبوت کی تبشیر کے ساتھ۔ کتنی بڑی مشقت سنائی، وطن چھوڑنا پڑے گا۔ مسلمانوں بات کو سمجھو، کھڑے ہوگے قرآن کے ساتھ کھڑے ہوگے تو وحشت محسوس کرو گے، ہجرت پر مجبور کیے جاؤ گے، جان جکھوں میں ڈلے گی، رستے بند کیے جائیں گے، لوگ تانے ماریں گے، طرح طرح کے آپ پر الزام آئیں گے، آپ کو برا بھلا۔ بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں یہ پیغام آج میرے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، خصوصاً رمضان کے لیے پڑھتے ہیں یا رمضان میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ پیغام، اور خصوصاً اس موقع پر جن نونہالوں نے اللہ کی کتاب کو محفوظ کر کے دن رات محنت کر کے یہ معرکہ سر کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور ہم یہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین اس قرآن کی دعوت پر ہمیں زندہ رکھ، اس قرآن کی اور اس وحی کے پیغام پر ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ جو ہمارے پاؤں میں اس قرآن کے پڑھے جانے کے باوجود لغزشیں آ جاتی ہے، ہم رخ پھیر جاتے ہیں، ہم اس مضبوط راہ کو چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن ہمیں بتلاتا ہے اور جنت کی طرف جا کر ہمیں چھوڑتا ہے۔ یہ محترم بھائیوں بہت بڑی آج کی کوتاہی، بڑی کوتاہی وحی کے پیغام کے ساتھ جو ہم برت رہے ہیں، اس کے ازالے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کو دنیا میں فالو کریں۔ حمیت، غیرت، خواہش، نفس، رسومات، برادری، میرا عالم، میرا مولوی، میری نماز، میری مسجد، میرا مصلی، میری جماعت، میرا فرقہ، کیا ہوتا ہے وحی کے مقابلے میں؟ کوئی حیثیت نہیں، سارے رستے باطل ہیں، ایک رستہ حق ہے جس رستے کی رہنمائی آسمان سے وحی کی طرف سے ذریعے سے ہوتی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ کے رستے کے علاوہ جو کوئی رستہ ہے، رب کہتا ہے وہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پیغام ہے ہم وحی کو تھامیں۔ اللہ کا قرآن ہے صحیح، بات تو میں مانتا ہوں، ہاں جی رب کا فرمان ہے، لیکن میرے حالات ہیں، میرا کاروبار ہے، بیوی اجازت نہیں دیتی، میری خواہشات مانتی نہیں ہے، دل تسلیم نہیں کرتا، میں جس خاندان میں ہوں یہ اجازت نہیں دیتا، برادری لڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے۔ ایمان کی فکر کر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، مستہ اس الزام میں شامل تھا، اور مستہ کون تھا؟ ابو بکر کے خالہ کا بیٹا۔ ابو بکر کیا دیتے تھے ان کو راشن دیتے تھے، خرچہ دیتے تھے۔ یہ مہاجرین میں سے، غریب مہاجروں میں سے تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، وہ اس کو مال دیتے تھے، خرچہ دیتے تھے۔ جب پتا چلا کہ مستہ میری بیٹی پر الزام لگانے میں شامل تھا، خرچہ بند کر دیا۔ غیرت، حمیت ہمارے اندر آ جائے، لاکھ کوئی آیتیں سنائے، حدیثیں سنائے، ہم اپنی حمیت پر مر مٹتے ہیں۔ نہیں، جب انہوں نے خرچہ بند کیا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولتیں دیے،
فراخیاں دیے، فراوانیاں دیے، ان کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اپنے قریبیوں کے رشتہ داروں کے خرچے روک لے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم بھی ان کو معاف کر دو۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ابو بکر نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، تعلق ٹوٹ گیا، حمیت اٹھی تھی، غیرت اٹھی تھی، غیرت بھی سچی تھی، حمیت بھی سچی تھی، بیٹی پر الزام لگا تھا، یہ حمیت بھی بڑی اعلیٰ قسم کی حمیت تھی، لیکن آسمان سے قرآن آیا، وحی آئی، رب کا پیغام آیا، سینے میں رب کی عظمت تھی، شان تھا، اس کے جلال کی عظمت دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قرآن نازل ہوا کہ قسمیں نہ کھاؤ، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ابو بکر نے فوراً قسم توڑ کے قسم کا کفارہ دے دیا اور کہا میں تو چاہتا ہوں میرا رب مجھے معاف کر دے۔ مصطاح، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے اور خرچہ بھی جاری کر دیا۔ قرآن کے فیصلے، محترم بھائیوں، قرآن کے فیصلے مانتے ہیں ہم؟ کتنے فیصلے آتے ہیں، کتنی آیتیں آتی ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہانے کرتے ہیں، چوں چوں چاں چاں کرتے ہیں، اگر مگر سے کام لیتے ہیں، قرآن کے فیصلے نہیں مانتے۔ وحی کو بوجھ نہ سمجھو۔ آج اگر بوجھ سمجھ کے نہیں اٹھاؤ گے تو پھر قیامت کی ہولناکی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اگر آج اس بوجھ کو کندھوں پر اٹھا لو گے، باقی کسی کی پرواہ نہیں کرو گے، تو قیامت کے بوجھوں سے بچ جاؤ گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وحی کے پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔